بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوان اپنے دل کا خیال رکھ، یہ ہے عنوان، اور علامہ اقبال کے یوم وفات کے حوالے سے چند جملات علامہ اقبال سے اور حقیقی اور مہم عنوان کلام کے امیر، فصاحت و بلاغت کے معلم علی ابن ابی طالب سے پیش کرتے ہیں۔ وصیت نمبر 31 میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو جناب امیر علیہ السلام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بیٹا میں وصیت اس لیے کر رہا ہوں کہ جانتا ہوں کہ قلب الحد سے کالارض الخالیہ، نوجوان کا دل خالی زمین کی مانند ہوتا ہے، جو اس میں کاشت کیا جائے اس کو وہ قبول کر لیتا ہے۔ اب یہ نوجوان یا جوان کا لفظ قلب الحاد سے اور یہ لفظ حد سے استعمال کیا ہے جدید، چونکہ اس وقت جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عمر تقریباً 36 سال تھی۔ اکثر مترجمین نہج البلاغہ نے اس کا ترجمہ کیا نو عمر کیا جا سکتا ہے، ظاہر لفظ کے اعتبار سے کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر امام کے سامنے جو شخصیت جس کے لیے امام وصیت لکھ رہے ہیں ان کو دیکھا جائے تو یہ 36 سال کے اس بھرپور جوانی کو بھی شامل ہے۔ بہرحال ہم بزرگان کے اس فرمان کی پیروی کرتے ہوئے اگر نو عمر ہی مراد لیں تو بس اتنی عرض ہے کہ کچھ ذمہ داریاں والدین کی ہیں اور کچھ پھر جوان اگر اپنا ہوش سنبھالے تو اس کو اس قلب حادث یا حدث اس کا خیال کرنا ہے، اور اس کے لیے بہترین کون سا بیج ہے جو بونا ہے۔ جناب علامہ اقبال کی وفات کے حوالے سے میں اکثر یہ ان کے شعر نقل کرتا رہتا ہوں، قوت دین مبیں فرمود عش۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ علی کے قول دین مبین کی قوت کا سبب ہے۔ آئیے ہم یہی بیج لیں نہج البلاغہ کی صورت میں، آیات قرآنی کی صورت میں، فرامین جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں۔ ماں باپ اپنے حصے کا بیج کاشت کریں، اور میں نے پھر جو عنوان دیا ہے جوان اپنے دل کا خیال رکھیں۔ جو بیج اقبال بونا چاہتے ہیں وہ قرآنی و حدیث کا بیج وہ والدین نے جو بویا ہے اس کو سنبھالیں، اس کا خیال کریں، کہیں کہ اس کے ساتھ کوئی جڑی بوٹی، کوئی گندی حیوانی صورت اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور ساتھ علامہ اقبال کے وہ جملات بھی یاد رکھیے۔ مجھے یاد آتا ہے ہمارے پاکستان میں ایک بڑے پنجابی کے مشہور شاعر ہیں، مزاحیہ شاعر ہیں ویسے تو، جناب انور مسعود۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے فارسی اس لیے چھینی گئی تاکہ ہم علامہ اقبال کے کلام کو بھلا دیں اور اس کو نہ سمجھ سکیں۔ بہت بڑا جملہ ہے، خود چونکہ فارسی کے پروفیسر رہے، ہم سے فارسی چھین لی گئی ہے، اس لیے یہ جملہ علامہ اقبال کا میں نے درجنوں دفعہ پڑھا ہے۔ قوت دین مبین فرمود عش، فرماتے ہیں کہ علی کا کلام دین مبین کی قوت کا سبب ہے۔ آئیے دو چار جملات جناب علامہ اقبال کے، یہ میرے پاس جو دیوان ہے اس کا صفحہ 461 ہے، ایک نوجوان کے نام علامہ اقبال نے یہ چند اشعار لکھے ہیں، اس میں سے ایک دو شعر آپ کی خدمت میں۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیری قالین ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ جوان یہ تن آسانی چھوڑیے، یہ علامہ اقبال جیسے مفکر کو خون رلاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی۔ اقبال کے بقول اگر اے جوان تن آسانی سے خود کو بچا سکتا ہے تو دو چیزیں اس شعر میں، اور زیادہ نہیں پڑھوں گا، بس سیکھیے علامہ اقبال سے کیا زور حیدری کیا ہے اور استغنائے سلمانی کیا ہے، ان دو چیزوں کو دیکھیے۔ اور پھر علامہ اقبال نے آگے پورے اس نظم کو لکھا ہے۔ میں بس اتنا ہی عرض کرتا ہوں، جوان اپنے دل کا خیال رکھ،
اس میں فرمود علی کو کاشت کر، اور جو علامہ اقبال نے فرمایا ہے نہج البلاغہ پڑھیں گے تو زور حیدری کیا ہے وہ آپ کو سمجھ آئے گا، اور پھر جناب سلمان فارسی کے وہ اس غنی ہونا بھی وہ بھی سمجھ آئے گا۔ ایک اور شعر اگر پڑھ دوں یہاں سے، علامہ اقبال نے یہاں ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، اور جوانوں کے لیے یہ ہے کہ کوئی رہبر و رہنما ڈھونڈیے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، پہلے شعر کا میں زیادہ تفصیل نہیں جاتا، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ یہ کیا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کوئی شعیب ڈھونڈو تاکہ موسیٰ کی طرح پھر بھیڑیں چراتے چراتے پھر کلیم اللہ بن جاتے ہیں، یعنی اللہ والوں سے لو لگاؤ، اللہ والوں کی باتیں اپنے دل میں سجاؤ تو پھر آپ کلیم اللہ بھی بن جاتے ہیں۔ اور ایک دعا ہے علامہ اقبال کی، اسی پہ بات ختم کرتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں، یہ صفحہ 430 ہے اس دیوان کا، یہ کہتے ہیں جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بال و پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ پروردگار علامہ اقبال کی ان دعاؤں کو قبول فرمائے، اور امیر المؤمنین کے فرمان کے مطابق ہمارے جوانوں کو اپنے دلوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔